بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ تمام تر حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ تمام لوگوں پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ کے بہت ہی پاورفل مجرب عمل کے بارے میں۔ سورہ فاتحہ کیا ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ سورہ جس کو ہر نماز میں لوگ بار بار پڑھتے ہیں، جو اکثر لوگ جس سورہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف، قرآن مقدس کی پہلی سورت الحمد شریف، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ کی طرح حضور نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی طرح نہ کوئی سورت توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ قرآن میں نازل ہوئی، یعنی کہ یہ چار بڑی آسمانی جو کتابیں ہیں، سورہ فاتحہ کی طرح کوئی سورت ان میں نازل نہیں ہوئی۔ اور دوسری حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس کے اندر ہر بیماری کے لیے شفا ہے، یعنی اگر آپ کسی بیماری میں گرفتار ہیں، کوئی بھی بیماری ہو اور وہ بیماری ختم نہیں ہو رہی، تو آپ سورہ فاتحہ کا عمل کریں انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے پانی وغیرہ پہ دم کر کے اس کو پی لیتے ہیں تو پھر وہ بیماری دور ہو جائے گی، اس بیماری سے آپ کو نجات حاصل ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ کو حضور فرماتے ہیں سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو ہم آج کی اس ویڈیو میں سورہ فاتحہ کے عمل کے بارے میں جانیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی بھی بیماری میں گرفتار ہیں، تو انشاءاللہ جو عمل آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے اس عمل کو آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی وہ بیماری ختم ہو جائے گی، اس بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی، اس بیماری سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ دوستو اور جانیں گے غربت کو ختم کرنے کے لیے، اگر آپ غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، تو سورہ فاتحہ کا ہی عمل آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کے کاروبار میں برکتوں کا نزول ہوگا، گھر میں رحمتوں کی بارش ہوگی، رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، غربت انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی، تنگ دستی سے محفوظ رہیں گے۔ تو دوستو دونوں عمل آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کے متعلق آپ کو بتائیں گے، تو اس لیے ہمارے ساتھ آخر تک ضرور بنے رہیں۔ یوٹیوب چینل پر اگر آپ ہمارے نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو اگر پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو اب ہم بلا کسی تاخیر کے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو بہت فوائد ہیں، بڑے فائدے ہیں الحمد شریف کے سورہ فاتحہ کے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو حدیث پاک سنائی سورہ فاتحہ کے متعلق، جس کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے۔ سورہ شفا بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے، الحمد شریف کا نام ہے۔ اب جس سورت کا نام سورہ شفا ہو تو پھر اس سے شفا حاصل کیسے نہیں ہو سکتی؟ بڑی فضیلت والی سورہ ہے، انشاءاللہ آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اگر آپ کسی بھی بیماری میں گرفتار ہیں تو عمل کس طرح کرنا ہے، آپ توجہ کے ساتھ میری بات کو بغور سماعت کریں۔ جی ہاں دوستو، آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، چاہیں تو فجر، ظہر، مغرب و عشاء کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ عمل کو جب آپ کرنے بیٹھیں تو خیال رکھیں کہ آپ باوضو اور پاکی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھیں، جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا موجود نہ ہو، جہاں آپ کو کوئی پریشان کرنے والا
موجود نہ ہو۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں باوضو طہارت حاصل کر کے تو ایک گلاس میں یا بوتل وغیرہ میں پانی لے لیں۔ گلاس ہو تو گلاس تو کھلا ہوا ہوتا ہے، بوتل وغیرہ ہو تو اس کا ڈھکن کھول لیں۔ اس کے بعد آپ عمل شروع کریں۔ عمل کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کون سی؟ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی جو آپ جانتے ہیں ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ درود ابراہیمی اگر آپ کو یاد نہ ہو تو کوئی سی بھی درود آپ پڑھ لیں جو درود آپ کو یاد ہو۔ جی ہاں دوستو، جب 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ 133 مرتبہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ 133 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، چاہے درود ابراہیمی جو درود آپ نے شروع میں پڑھا ہے اس کو 11 مرتبہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ جو پانی آپ نے رکھا تھا اس پہ دم کریں بوتل یا گلاس وغیرہ میں۔ یہاں دوستو، اگر آپ نے اپنے لیے عمل کیا ہے تو خود اس پانی کو پئیں اور اس کو کرتے رہیں، اور اگر آپ نے کسی دوسرے کے لیے، گھر میں کسی کے لیے یا کسی رشتہ دار کے لیے، کسی دوست کے لیے عمل کو کیا ہے تو اس کو اس پانی کو پلائیں، سنت کے طریقے سے پلائیں۔ بیٹھ کر 3 سانسوں میں سنت طریقے سے آپ پانی پئیں، انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ جو بیماری ہوگی وہ دور ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، آپ اس بیماری سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اور دوستو، غربت کے لیے، تنگ دستی کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے دوسرا سورہ فاتحہ کا عمل، اس کو بھی جان لیں۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ غربت ختم ہو جائے گی، کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، مال میں، دکان و مکان میں، کھیت و کھلیان میں برکتوں رحمتوں کی بارش ہوگی۔ تو دوستو، عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ بھی جان لیں۔ سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی یا پھر آپ کو اور کوئی درود یاد ہو اس کو پڑھ لیں۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک مکمل پڑھ لیں تو اس کے بعد 101 بار استغفار یعنی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح 101 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ 11 بار الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھیں۔ آسانی کے لیے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، اس موبائل اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب آپ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ 3 مرتبہ جو درود آپ نے شروع میں پڑھا تھا اس کو پڑھ لیں۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ سے دعا کریں اور دعا اس طرح کریں: مولا، میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، میری پڑھنے میں جو غلطی خامی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما۔ مولا، میرے کاروبار میں، رزق میں، مال میں بے پناہ خیر و برکت کا نزول فرما۔ اپنے مقاصد کے بارے میں دعا کریں، اپنی تمناؤں کو اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی خواہشوں کو اللہ کے سامنے رکھیں، دعائیں مانگیں، بے شک اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ آپ کے رزق میں، مال میں بے پناہ خیر و برکت کا نزول ہوگا، آپ کی تمنائیں، آرزویں، خواہشیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اس عمل کو اس وقت تک کریں جب تک آپ کی پریشانی دور نہ ہو جائے، آپ کی پرابلم ختم نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے تو پھر آپ کی وہ پرابلم، وہ پریشانی ضرور دور ہو جائے گی۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تو ضرور اس عمل کو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔